نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس وقت امت مسلمہ شدید آزمائش اور سخت قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں کی شکار ہے، اور ہم ایک عظیم الشان روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو اس مرحلے کے بعد روشنی اور آسائش، فراوانی، نعمتیں اور آزادی کا مرحلہ ہوتا ہے. دستور خداوندی ہے ان مع العسر یسرا، کہ جب بندے پر پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تو وہ چند دن، چند مہینے، چند سال رہے گی، لیکن وہ مصیبت ہی مستقبل کی راحت کا پیش خیمہ ہوگی. اس مصیبت میں ہی انسان کو اوامر خداوندی، اللہ کے احکامات پر جمنا ہے، ڈٹنا ہے. اور اس کے بعد اس مرحلے میں آدمی جم جائے، ڈٹ جائے، کھرا اتر جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں اور راحتیں اس کو عطا فرماتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ فتنۃ الدہیمہ کے اندر ہے. 4 بڑے فتنے ہیں. ان میں سے پہلا فتنہ چھوٹا، اس کے بعد دوسرا فتنہ، فتنہ سرا، اس سے شدید، اور ہم جس فتنے میں ہیں، تیسرے فتنے میں، فتنۃ الدہیمہ. فتنۃ الدہیمہ کی جو صفت بیان ہوئی کہ اس میں امت مسلمہ کی تفریق ہوگی، تمیز ہوگی. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک گروہ فتنہ دہیمہ کے چھا جانے کے بعد خالص مومنین کا ہوگا، جن میں نفاق نہیں ہوگا. اور دوسرا گروہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، ایسا گروہ جو نفاق زدہ ہوگا، منافقت کے اعلیٰ پیمانے پر ہوگا، اعلیٰ درجے پر ہوگا. ایمان نام کی کوئی شے، کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوگی. تو فتنۃ الدہیمہ امتحان کا فتنہ ہے، آزمائش اور پرکھنے کا فتنہ ہے، اور امت مسلمہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کرنے والا فتنہ ہے، جس کے ہم شکار ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ایمان لائے اور آزمائے نہیں جاؤ گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تم سے پہلے لوگوں کو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ضرور بھی ضرور اللہ ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو خالص مومن ہیں. یہاں جو لفظ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ خالص مومنین کو ظاہر کرے گا. فتنۃ الدہیمہ میں یہی بات ہے، فسطاط ایمان لا نفاق فیہ. ایسے لوگوں کو امتحان کی بھٹی میں گزار کر
نکالے گا، ظاہر کرے گا، جس میں نفاق نہیں ہوگا، جو ایمان میں صادق ہوں گے، الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آیت کا دوسرا ٹکڑا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم ضرور ظاہر کریں گے ایمان میں جھوٹوں کو۔ حدیث میں کہا وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا ایمان فِیہ، دوسرا گروہ جو ہوگا وہ خالص منافقین کا ہوگا، جن میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دستور ہیں کہ کھرے اور کھوٹے کو آزماتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ مومنین کو ایمان لانے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا ہے کسی بھی حال میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد امتحان ڈالتا ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے، علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر آگے کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے بارے میں اطلاع نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو منتخب کرتا ہے تم میں سے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ جو تمحیص اور تمییز اور تحقیق اور آزمائش کا مرحلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک منتخب بندہ چننا چاہتا ہے، جو مستقبل میں آ کر حضرت عیسیٰ کی وزارت کرے گا۔ اور یہ جو امتحان اور تمیز ہے حق اور باطل کی، یہ فتنۃ الدہیمہ کے اندر ہماری اس وقت چل رہی ہے۔ چوتھا فتنہ کون سا؟ دجال کا فتنہ ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ، جب تم فتنۃ الدہیمہ کے اندر داخل ہو جاؤ، فتنۃ الدہیمہ کی صفات نظر آنے لگے، ظاہر ہونے لگے۔ ایک صفت ذکر ہوئی کہ وہ ہر مسلمان کو اپنا شکار بنائے گا، جیسے آج کل ہر مسلمان شکار ہے بے حیائی کا، سود کا، جمہوری نظام کا، ظالم بادشاہوں کا، حکمرانوں کا، بہت ساری چیزیں نشانی پائی جا رہی۔ مسلمانوں کے دو گروہ ہو چکے ہیں، ایک خالص مومنین کا گروہ ہے جو اپنی شہادتیں پیش کرتا ہے، قربانیاں پیش کرتا ہے، اپنے بچے قربان کر رہا ہے، عورتوں کو قربان کر رہا ہے، بچیوں کو قربان کر رہا ہے، اپنے وطن کو قربان کر رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں شہادتیں اور جانیں پیش کر رہا ہے، خالص مومنین۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو حرمین کے اطراف میں جبو قبو کے اندر ہے، اور وہ ان قربانی دینے والوں کو طعنہ تشنی کر رہا ہے، اور ان کی شہادتوں پر خوشیاں منا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ان کی شہادت پر ہمیں خوشی ہوئی، نعوذ باللہ۔ یہ خالص منافقین۔ اور وہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ کون؟ خالص مومنین۔ اسی طرح فرق ہوگا حق اور باطل کا۔ تو اگلا فتنہ جو ہوگا فتنۃ الدہیمہ کے بعد، وہ فتنۃ الدجال ہے، دجال کا فتنہ ہے۔ اور فتنہ دہیمہ اور دجال کی فتنے میں مشابہت ہے، جو صفت فتنۃ الدہیمہ کی ہے وہی فتنہ دجال کی ہوگی۔ فتنہ دجال بھی پوری دنیا پر چھا جائے گا، اور فتنہ دہیمہ بھی لا تدع احدا من هذه الامہ الا لطمته لطمۃ، امت مسلمہ کے ہر فرد کو فتنہ دہیمہ نے چھو لیا ہے، حصہ لگا دیا ہے، اپنے فتنے کے اندر جکڑ لیا ہے۔ دجال کا فتنہ بھی اسی طرح ساری دنیا میں چھا جائے گا، مشابہت ہے نا۔ فتنۃ الدہیمہ کے اندر بھی خداع ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، حق کو باطل کیا جا رہا ہے، باطل کو حق کیا جا رہا ہے، اہل حق کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ جیسے دہشت گردوں کو دنیا کا امن کا ٹھیکیدار بتایا جا رہا ہے۔ فتنۃ الدہیمہ میں جو بات ہے وہی کس میں ہوگی؟ دجال کے زمانے میں ہوگی۔ تو دجال اور فتنۃ الدہیمہ میں مشابہت ہے، لیکن فتنہ دہیمہ کے اندر جب اللہ تعالی مسلمانوں کے دو گروہ کرے گا، ایک گروہ ہوگا وہ تعداد میں بہت تھوڑا ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارے گا، امتحان میں
اور وہ خالص مومنین کا گروہ ہوگا۔ تو جب آزمائش کی پٹھیوں سے وہ گزر جائیں گے تو ایک خالص مومنین اور پکے مومنین کا ایک گروہ نکل کر باہر آئے گا۔ اس مومن گروہ کی ساری دنیا دشمنی مول لے گی، اس کو مٹانے کے لیے کوششیں کرے گی، اس کو مٹانے کے لیے اپنے اسباب، وسائل، ہتھیار استعمال کرے گی، اس لیے کہ وہ خالص گروہ ہے اور وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اور جو منافق مسلمان ہوں گے ان کی جان بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، ان کے ادارے بھی محفوظ، ان کی تمام تحریکات محفوظ۔ اور جو خالص لوگ ہوں گے ان کے معصوم بھی محفوظ نہیں، ان کا سانس لینا بھی محفوظ نہیں، ان کا ایک لقمہ کھانا بھی محفوظ نہیں، ان کی آزادی بھی محفوظ نہیں، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر کا بچہ بھی محفوظ نہیں، اس لیے کہ وہ حق کا عنوان لے کر اٹھے اور اسلام کو غالب کرنے کی نیت سے وہ چلے اور انہوں نے قربانیاں دی، تو وہ حق پرست کہلائے۔ یہاں بیٹھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ فتنۃ الدوہیمہ میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ فتنۃ الدوہیمہ میں جو چھوٹا گروہ ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی اور اللہ کو ان کی قربانیاں مطلوب ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم فتنۃ الدوہیمہ سے بچ گئے اور ہم اہل حق کے گروہ میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو قربانیاں نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ اصل قربانی تو انہی کی ہے جو فتنۃ الدوہیمہ کا شکار ہو جائیں گے، اور جو اہل حق کے گروہ میں ظاہر نہیں ہوں گے وہ تو عافیت سے رہیں گے، امن و امان سے رہیں گے، ان کی جان مال سب محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کس کی آزمائش مطلوب ہوگی؟ جو تھوڑی جماعت ہوگی حق کے لیے کھڑی ہو چکی ہوگی اور خالص مومنین کی جماعت ہوگی، ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اور یہ جو باقی منافقین کی گروہ ہوگی ان کے لیے فنا ہوگی، ہلاکت اور فنا۔ حدیث میں ہے کہ 4 فتنے ہوں گے، جو آخری فتنہ ہوگا اس میں فنا ہوگی، یعنی بہت زیادہ انسانیت ختم ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو خاموش طبقہ ہے، کچے یا منافقین کے صفات والا، ان کے لیے کون سی چیز؟ فنا۔ ان کے لیے فنا نہیں، ان کے لیے شہداء ہے، ان کے لیے حیات ہے، ان کے لیے زندگی ہے، اور نتیجے میں ان کی نسلوں کو خلافت کا نور اور روشنی ملنے والی ہے۔ تو یہ جو آزمائش کا مرحلہ گزر رہا ہے امت مسلمہ پر، اس کے بعد ایک روشنی آنے والی ہے، وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ کی۔ لیکن اس خلافت اور اس فتنہ دوہیمہ کے درمیان کچھ مراحل ہوں گے جن سے امت مسلمہ کو سامنا کرنا ہے۔ فنا کے لیے حدیث میں بہت ساری روایات آئی ہیں، حدیث میں بہت ساری بات آئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یخرج المہدی حتی یقتل من کل 9 امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ 9 میں سے 7 لوگ قتل کر دیے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ فنا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب ظاہر ہونے والے ہوں گے تو اس سے پہلے فرات سے سونا نکلے گا۔ وہاں بھی لفظ کیا؟ فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ 199 فنا، ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ 7 ہر 9 میں سے 7 قتل ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ فنا۔ تو ایک مرحلہ تمییز کا، حق اور باطل کے فرق کا، اور دوسرا مرحلہ فنا کا۔ فنا کس کو ہے؟ جو خالص مومن نہیں ہے۔ اور بقا اور آزمائش اور اخلاص اور ایمان کامل کس کے لیے ہے؟ خالص مومنین کے لیے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ ہم فتنہ دوہیمہ کے اندر ہیں،
اس کی تمام صفات اس وقت موجود ہیں۔ فتنۃ الدہیمہ، اور اس کے بعد بہت بڑا فتنہ ہوگا چوتھا، وہ کیا؟ فتنہ دجال۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، اس نشانی کو ہمیں تھوڑا سا غور کر کے سمجھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، نام اس کا ابن صیاد تھا، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور کچھ اس میں نشانیاں تھیں جس سے صحابہ کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ دجال ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دجال ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی روایت میں یہ ثابت نہیں کہ اس کو یقینی طور پر دجال کہا ہو، گمان کی حد تک کہا، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تطبیق دی، علامت کی اپنے زمانے پر تطبیق دی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے محلے میں گئے، یہودیوں کے محلے میں، وہ لیٹا ہوا تھا آنکھ بند کر کے، تو حضرت، اور وہ کچھ گنگنا رہا تھا، مسلم شریف میں، تو حضرت وہاں پہنچے اور خاموشی سے اس کے قریب جھاڑیوں کے اندر سے جانے لگی۔ اس کی ماں وہیں اس کے قریب تھی، اس نے حضرت کو دیکھ لیا، تو اس نے کہا، اس کا نام ابن سیاد تھا، کہا کہ محمد آ گئے، تو اس نے اپنا گنگنانا بند کر دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گفتگو کے دوران اس سے کہا کہ قد خبأت لک خبیئۃ، کہ میں نے تمہارے لیے، تمہارے امتحان کے لیے ایک بات چھپائی ہے۔ عربی میں خبیہ کہتے ہیں حسی چیز کو چھپانے کو، رومال چھپا لیا، موبائل چھپا لیا، قلم چھپا لیا، کتاب چھپا لی، اس کے لیے لفظ خبیہ استعمال کرتے ہیں چھپانے کے معنی میں، لیکن حضرت نے حسی چیز نہیں چھپائی، معنوی چیز چھپائی جو حسی نہیں ہے، اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک چیز چھپائی ہے، وہ کیا ہے؟ پہچانو۔ امتحان تھا کہ اگر یہ دجال ہوگا تو پہچانے گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے الدخ چھپایا ہے، الف لام دال اور خا، الدخ۔ تو حضرت نے صحابہ سے کہا کہ یہ اس کا ناس ہو، میں نے واقعاتاً سورہ دخان کی آیت فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین ذہن میں رکھی تھی، اس نے وہ پہچانا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نے کہا خود سے ہی کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین میں نے چھپائی ہے، اور اس نے اسی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ دجال کے ظہور سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی جسے کہتے ہیں آیت دخان، دھوئیں کی شکل میں، جو دجال کے نکلنے کی نشانی ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے کہ صحابہ کرام مذاکرہ کر رہے تھے، تو حضرت پہنچے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کس چیز کا مذاکرہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں اور قیامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا انہا لن تقوم، قیامت نہیں آئیں گی جب تک کہ 10 بڑی نشانیاں نہ آ جائیں۔ تو حضرت نے اس میں ایک نشانی ذکر کی، الدخان، دھواں ہوگا۔ اب یہ دھواں کی نشانی کب ہوگی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا دجال کے بعد ہوگی، حضرت عیسیٰ کے بعد ہوگی، یاجوج ماجوج کے بعد ہوگی؟ تو مبصرین اور محققین کہتے ہیں، کتاب الفتن کے جانکار علماء، واقف علماء، کہ یہ نشانی دجال کے نکلنے کی نشانی ہوگی، اسی لیے حضرت نے یہ آیت چھپائی ہے۔ کس کے لیے؟ ابن سیاد کے لیے۔ اور وہاں آیت میں ہے فارتقب یوم تأتی السماء، انتظار کرو، یوم تأتی السماء، جب آئے گا، جب لائے گا آسمان، بدخان مبین، کھلا ہوا دھواں، یغش الناس، تمام انسانیت کو وہ دھواں آ کر ڈھانپ لے گا۔ تو دھواں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نشانی کے طور پر ذکر کیا۔ مسلم شریف کی نشانی میں کہا کہ قیامت کی بڑی نشانی دھواں ہے، اور سورہ دخان کی آیت میں ابن سیاد کے سامنے کیا چھپایا؟
دھویں والی آیت. اب یہ سمجھنا ہے کہ فتنہ دہیمہ اور فتنہ دجال کے درمیان ایک بہت بڑی نشانی روایات سے معلوم ہوئی، وہ ہے دھواں، دھوئیں کا چھا جانا. جس وقت دھواں چھا جائے گا اس وقت سمجھ جانا ہے کہ اب دجال کے نکلنے کی نشانی ظاہر ہو چکی. فتنہ دہیمہ کی ایک نشانی تو چند نشانیاں تو ہم نے اس حدیث میں ذکر کی جو بخاری جو ابو داؤد شریف کی ہے، وہ بہت سے بیانات میں ذکر کرتے رہتے ہیں. فتنہ دہیمہ کی ایک صفت دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ ہم اس کے اندر ہیں اور چل رہے ہیں فتنہ دہیمہ کے اندر، کہ فتنہ دہیمہ جب چھائے گا تو سب سے پہلے طواف کرے گا ملک شام کا. تطیف بالشام، ملک شام میں داخل ہوگا، شام کے علاقے میں. اس کے بعد وہاں سے نکلے گا، وَتَغْشَى الْعِرَاقَ، عراق کو ڈھانپ لے گا. تطیف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزیرة بيدها ورجلها، اور جزیرت العرب کو روند ڈالے گا، کچل دے گا اپنے قدموں سے اور اپنے ہاتھوں سے، یعنی پورے اسلامی علاقوں کو گھیر لے گا. کیا اس وقت شام، عراق اور جزیرت العرب کے سارے علاقے میں فتنہ دہیمہ نہیں ہے؟ بے حیائی کا فتنہ ہے، ظالم حکمرانوں کا فتنہ ہے، سود کا فتنہ ہے، اور ہر قسم کی ایسی بیماریاں اور خرابیاں وہاں موجود ہیں جس نے ساری امت کے ہر فرد کو شکار بنایا ہوا ہے. پتہ چلا کہ ہم کس میں ہیں؟ فتنہ الدہیمہ کے اندر ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، اثر کہتے ہیں صحابی کے قول کو. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کل فتنۃ بسیط، کہ ہر فتنہ ہلکا ہے، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، لیکن حتی تکون فی الشام، اگر فتنہ شام کے اندر ہو، فَإِذَا كَانَ فِي الشَّامِ فَهِيَ الصَّيْلَمْ الْمُظْلِمَةِ، اگر فتنہ شام کے اندر داخل ہو گیا سمجھ جاؤ کہ وہ انتہائی تاریک اور ہلاک کرنے والا فتنہ ہے. المظلمہ، اور دہیمہ کا معنی بھی تاریک، المظلمہ کا معنی بھی تاریکی پھیلانے والا، چھا جانے والا. ابن مسعود کس فتنے کا ذکر کر رہے ہیں؟ فتنہ الدہیمہ کا، کہ جب شام کے اندر فتنہ داخل ہوگا فہی المظلمہ، تاریک ہوگا، اور اندھیرے اور تاریکی والے فتنے کو ہی فتنہ الدہیمہ کہتے ہیں. حضرت کعب کی روایت ہے الغربیہ تکون مظلمہ، کہ جب فتنہ مغرب میں ہوگا تو وہ فتنہ مظلمہ ہوگا، یعنی فتنہ الدہیمہ ہوگا. اور جزیرت العرب کے اعتبار سے مغرب کا علاقہ ملک شام کا ہے. حدیث میں جب مغرب کا علاقہ آتا ہے تو اس سے مراد صحابہ کہتے ہیں کہ یہ شام کا علاقہ ہے. تو کیا فرمایا حضرت کعب نے؟ یعنی صحابہ اور تابعین نصوص اور احادیث کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ فتنوں پر منطبق کر رہے ہیں، اور فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے حالات پر غور کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں الغربیۃ تکون مظلمۃ، کہ جب فتنہ مغرب میں ہوگا یعنی شام کے اندر ہوگا تو وہی فتنہ تاریکی پھیلانے والا ہوگا، چھا جانے والا ہوگا. وہی فتنہ کیا ہے؟ فتنہ الدہیمہ. دہیم کا معنی بھی اندھیرا اور تاریک. اسی طرح حضرت ابو العالیہ تابعی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس لا تعدوا الفتن شیئا، اے لوگو فتنوں کے بارے میں کسی چیز کا ہماری زبان میں ٹینشن نہ لو، فتنوں کے بارے میں فکر مت کرو. حتی تکون بالشام، یہاں تک کہ فتنہ کہاں ہو؟ ملک شام کے اندر. فَإِذَا كَانَ فِي الشَّامِ فَهِيَ الْعَمْيَاءُ، جب فتنہ شام کے اندر داخل ہوگا تو وہی اندھا کر دینے والا ہے. اور اندھا انسان کو اندھیرا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب چھا جاتا ہے تو آنکھ والے کو بھی ہاتھ نظر نہیں آتا،
العمیہ کا مطلب اندھا کر دینے والا، اور اسی اندھیرے فتنے کا نام ہے فتنۃ الدہیمہ۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس فتنے میں ہیں، یہ تو ان کے دور میں کہہ رہے تھے، لیکن ہم اس وقت ایسے فتنے میں موجود ہیں کہ شام کے اندر یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے، ملک شام کے، شام کا ہی علاقہ غزہ کا ہے جہاں یہ فتنہ موجود ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ فتنہ دہیمہ جتنا نشانیوں کے ساتھ ہم سمجھیں گے اتنا ہم فتنہ دجال سے بچیں گے، اور اس کے درمیان امام مہدی کے ظہور کا انتظار کریں گے اور تیاری کریں گے، اور اس چھوٹی جماعت خالص مومنین کی اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا تکون فتنۃ بالشام، کہ شام میں ایک فتنہ ہوگا، کلما سکنت من جانب طمت من جانب، شام کے ایک علاقے سے تھمے گا دوسرے علاقے پر بھڑک اٹھے گا۔ تو سیریا جو شام کا علاقہ ہے وہاں تھما نہیں، وہاں ابھی تو تھما نہیں، ویسے دروز کے شیعہ وہاں فتنہ کرتے ہیں، اسرائیل فتنہ برپا کرتا ہے، قصد کے کچھ لوگ ہیں، کردوں کے کچھ لوگ ہیں جو فتنہ برپا کرتے رہتے ہیں، لیکن فتنہ اہل غزہ میں چل رہا ہے، ملک شام کا علاقہ ہے۔ ایک مستقل ملک فتنے کی شکل میں، اسرائیل کی شکل میں موجود ہے، جو مسلسل فتنہ برپا کر رہا ہے شام کے اندر۔ اب ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کس فتنے کے اندر ہیں، فتنۃ الدہیمہ کے اندر ہیں۔ اب ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، کہ جب شام والوں میں فساد داخل ہو جائے۔ اب اہل شام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار بنا دیا، میزان بنا دیا، کہ پوری امت کے لیے شام ہے معیار حق۔ اذا فسد اہل الشام، جب شام میں فساد داخل ہو جائے، ایک طرف فساد کا ذکر کریں گے اور آگے کیا ذکر کریں گے، وہ عجیب بات ہے۔ فرمایا اذا فسد اہل الشام، جب شام والوں میں فساد داخل ہو جائے تو یاد رکھو فلا خیر فیکم، تو نہ سعودیہ میں کوئی خیر ہے، نہ کویت میں کوئی خیر ہے، نہ یمن میں کوئی خیر ہے، نہ لبنان میں کوئی خیر ہے، نہ بحرین میں کوئی خیر ہے، اس کے علاوہ نہ مغرب میں کوئی خیر ہے، نہ مشرق میں کوئی خیر ہے۔ جتنے مسلمان ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے شام کے علاوہ زیادہ ہے، شام میں تو تھوڑے ہیں، ان سب کے لیے معیار حق شام ہے۔ تو شام میں اگر فساد داخل ہو گیا، یعنی ظلم ہو گیا یا ظالم حکمران وہاں داخل ہو گئے یا وہاں کے مسلمانوں پر آزمائشیں داخل ہو گئی، فلا خیر فیکم، تمہارے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک بات اب اسی حدیث میں اگلا جملہ عجیب، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، ملک شام میں ہی ایک گروہ ایسا ہوگا اللہ کی طرف سے اس کی نصرت ہوگی، لا يضرهم من خذلهم او من خالفهم، ایک روایت میں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس بات سے کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں، ظلم ان پر ہو رہا ہو اور ساری دنیا کے انسان مسلمان ان کو چھوڑ دیں، یہی کیا ہوگی، رسوائی، خذلان، کہ مسلمان بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ خذلان ہے۔ مسلمان معصوم بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن مدد نہیں کر رہے، یہ کیا ہے، خذلان۔ تو جتنے مسلمان اہل غزہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، حق پرست سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ تو وہ گروہ ہیں جو ان کو رسوا کر رہا ہے۔ اور ایک لفظ ذکر کیا ایک روایت میں، او یخالفہم، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ منافقین ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، جو اہل غزہ کو، اہل حماس کو، مجاہدین کو، معصوموں کو، شہداء کو بدعتی کہتے ہیں، کوئی ان کو منافق کہتا ہے، کوئی ان کو زمین کی جنگ لڑنے والا کہتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کون ہے، مخالفت کرنے والے۔ کوئی ان کو حدیث کے نام پہ جھوٹا کہہ رہا ہے،
نجد کے کچھ مولوی ہیں جو ان کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو منافق کہہ رہے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے لیے الگ سے حدیث میں ایک روایت میں لفظ ہے او یخالفہم لا یضرہم من خذلہم او من خالفہم. ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ان لوگوں کی طرف سے بھی جو ان کو رسوا کر دے، مدد نہ کرے، اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ان لوگوں سے جو ان کی مخالفت کرے، ان کو برا کہے، ان کو بدعتی کہے، نعوذ باللہ. اب ملک شام سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کر دی. ایک بات تو یہ کہ اذا فسد اہل الشام، شام کے اندر فساد ہوگا، شام کے اندر فساد ہوگا، اور فساد کرنے والے بدعقیدہ ہوں گے، بدنیت ہوں گے، منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، کفار کے چیلے ہوں گے. یہ سب فساد برپا کرنے والے جو مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہیں گے. اسی شام کی حفاظت کرنے والے کچھ مخلصین بھی ہوں گے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، کہ ایک گروہ ملک شام میں ایسا ہوگا جس کی نصرت ہوگی اللہ کی طرف سے. وہ حماس کے مجاہدین اور اہل غزہ کے معصوم اور وہاں کے مسلمان، وہ سب. تو شام کے دو علاقے ہیں، ایک خالص مومنین کا جس میں نفاق نہیں، وہ مجاہدین ہیں، معصوم شہداء ہیں، عورتیں ہیں، اور بھوکے رہنے والے بچے ہیں، مسلمان ہیں. یہ کیا ہے؟ حق، اہل حق کا گروہ. فتنہ تو دوہمہ کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ تفریق ہو رہی ہے، تمیز ہو رہی ہے کہ فتنہ تو دوہمہ جب چھائے گا، تاریخ فتنہ، تو اس کے چھانے کے بعد مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ ویسٹ بینک والوں کا ہے جو منافقین ہے، جو اردن اسرائیل کی طرفداری کرتے ہیں، اور ایک گروہ حماس کا ہے، اہل غزہ کا ہے، جو خالص مومنین ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شام کے اندر فساد بھی ہے اور شام کے اندر طائفہ منصورہ بھی ہے، ایسی جماعت جس کی نصرت کی جائے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طائفہ منصورہ ہر وقت دنیا میں موجود رہے گی اور اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا. تو اس سے بعض علماء مراد لیتے ہیں کہ بھئی مدارس ہو سکتے ہیں یا دین کی جتنی تحریکات ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یہ ان کی بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن صحیح اس کا مفہوم یہی ہے کہ نصرت خداوندی میدان جہاد میں آتی ہے، اور نصرت کی جب بات آئے گی تو وہ میدان کے مجاہدین کے لیے ہوگی. اور دوسرے جو عام مسلمان ہیں وہ چونکہ کفار سے مقابلہ ہی نہیں کر رہے تو ان کو نصرت کی کیا ضرورت؟ وہ دو وقت کا کھاتے ہیں، کماتے ہیں، یا چھوٹے موٹے دین کی تحریکات چلاتے ہیں. تو بتائیے وہ نصرت دین کر رہے ہیں؟ اسی کو سورہ محمد میں، جس کا نام سورۃ القتال ہے، اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم جہاد کر کے اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم مجاہدین کی نصرت کرے گا. آگے لفظ بھی ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جمائے گا. تو پتہ چلا کہ نصرت ہوتی ہے مجاہدین کی اور قدم جمانے کی ضرورت ہوتی ہے مجاہدین کی. اور جس صورت میں یہ آیت آئی ہے وہ سورۃ القتال ہے، اور اوپر شروع سورت سے مضمون قتال چل رہا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، وہاں فرمایا کہ جب کفار سے جنگ ہو جائے تو گردنوں پر وار کرو. فَإِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب قیدی بنا لو تو اچھی طرح باندھو، قتل کرو. اس کے بعد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. تو پتہ چلا کہ یہ جو طائفہ منصورہ ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ جماعت جو میدان میں اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے مجاہدہ کر رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے یا اپنی خالص معیت کے ساتھ ان کی نصرت ہو رہی ہوگی. تو طائفہ منصورہ، اصل طائفہ منصورہ میدان میں مقابلہ کرنے والے ہیں، اور ضمناً پھر دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن
اصل منصورین وہ ہیں جو اہل غزہ ہیں اور ان کے ساتھ والے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہو رہا ہے کہ ہم کس فتنے میں ہیں؟ فتنۃ الدہیمہ کے اندر ہیں۔ اب یہاں ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے حضرت علی نے فرمایا کہ ستکون فتنۃ، کہ ایک فتنہ ہوگا، یحصل الناس منہا کما یحصل الذہب فی المعدن، کہ اس فتنے کے اندر لوگوں کو آزمایا جائے گا، لوگوں میں سے خالص لوگوں کو حاصل کیا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے کہ آگ کے اندر سونے کو ڈالتے ہیں اور آگ اس کو تپاتی ہے اور کندن بناتی ہے، اس کے اندر سے خالص سونا نکالتی ہے، اسی طرح مومنین کو آزمایا جائے گا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا فلا تسبوا اہل الشام، کہ تم شام والوں کو برا بھلا مت کہو، وسبوا ظلمتہم، شام میں اگر کوئی ظالم ہے تو اس کو برا بھلا کہو۔ کیوں؟ فإن فیہم الابدال، اس لیے کہ شام میں ابدال رہتے ہیں۔ دنیا کے کسی اور علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس علاقے میں ابدال رہتے ہیں، لیکن شام والوں کے بارے میں فرمایا کہ شام والوں کو برا بھلا مت کہو۔ یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ کتاب اللہ کا ستون میرے سرہانے سے نکلا اور ملک شام کے اندر چلا گیا۔ کتاب اللہ الگ چیز ہے، ستون اس کا الگ چیز ہے، خیمہ الگ ہے، اس کا ستون الگ ہے۔ تو کتاب اللہ تو وہی ہے، لیکن اس کا ستون کہاں چلا گیا؟ ملک شام میں۔ تو ملک شام میں فتنۃ الدہیمہ اصل ہے اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں ضمناً ہے، اور ملک شام میں خالص مومنین اصل ہے، دوسرے علاقوں میں ضمناً ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ سَيْبًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ ملک شام کے مسلمانوں پر آسمان سے ایک آزمائش نازل فرمائیں گے جو ان کو ڈھانپ لے گی، غرق کر لے گی، اور وہ اتنے آزمائشوں میں گزریں گے کہ لومڑی بھی ان سے مقابلہ کرے گی تو کچھ دیر کے لیے وہ غالب آ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول، پھر وہ دور جب گزرے گا۔ اب دیکھو اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ لومڑیوں سے بدتر ہیں، خنزیر سے بدتر ہیں، وہ معصوم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور جو ہمارے مجاہدین ہیں وہ بہت طاقتور ہیں الحمدللہ، لیکن یہ لومڑیوں والے لوگ ان پر کیا ہو رہے ہیں؟ غالب ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اس لیے۔ لیکن اسی گروہ میں ملک شام کے ایک شخصیت آنے والی ہے، ثم يبعث الله عند ذلك رجلا، جب اہل شام پر یہ آزمائشیں مصیبتیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اللہ کے نبی کے خاندان سے ایک شخص کو، فی 12,000 12,000 کی تعداد کے ساتھ، ان قلو اگر تعداد کم ہو اس لشکر کی تو 12,000، و15,000 ان کسروا، اور زیادہ تعداد ہوگی تو بہت زیادہ نہیں 15,000 ہوگی، ابتدا میں امام مہدی کی اور ان کے لشکر کی 15,000 ہوگی۔ امارتہم او علامتہم امت امت او امت امت، ان کا کوڈ ہوگا مجاہدین کا، امام مہدی کے کوڈ حضرت نے ذکر کیا، نشانی ہوتی تھی کوڈ، جس سے آپس میں وہ جنگ میں بات کرتے ہیں تاکہ بات لیک نہ ہو جائے۔ جیسے آج کل کوڈ یہ ہے کہ چہرہ چھپایا جاتا ہے، ابھی یہ دشمن تلاش کرتے کرتے پریشان ہے، کبھی کہہ رہا ہے شہید ہو گئے، کبھی کہہ رہا ہے زندہ ہے، کبھی کچھ 20 مرتبہ کسی کو شہید کر رہا ہے۔ تو گفتگو میں اس زمانے میں کوڈ ہوتا تھا، اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے حضرت کے دور میں، تو شکل کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ایسے ٹیکنیکل آلات نہیں تھے کہ دور سے حملہ کر لیں، تو اس لیے چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی کچھ لوگ چھپا کر جہاد کرتے تھے، کچھ صحابہ بھی کرتے تھے، کچھ دشمن بھی کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں چونکہ ٹیکنیکل وار زیادہ ہو رہی ہے
اور دو بدو کی وار کم ہو رہی ہے، آمنے سامنے کا مقابلہ بہت کم ہو رہا ہے. تو اس لیے راز چاہیے، اور اس راز کی حفاظت سارے مسلمانوں پر ضروری ہے. تو فرمایا امارتہم، ان کی نشانی یعنی کوڈ کیا ہوگا؟ امیت امیت. اب یہ اس کی تشریح تو ہم اس وقت کریں گے جب وہ لشکر آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یہ کیا کوڈ ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ وہ لشکر جب تک کہ زمین پر آئے گا نہیں تب تک ہم سمجھ نہیں سکتے. یہاں ایک حدیث ذکر ہوئی ملک شام والوں کے لیے. اب آخری ایک بات ذکر کرنا ہے کہ فتنۃ الدہیمہ اور فتنہ دجال، اس کے درمیان ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہونے والی ہے. وہ کون سی؟ آیت الدخان. ایک دھواں دنیا پر چھائے گا، وہ دھواں دجال کے نکلنے کی نشانی ہوگی. اور وہ دھواں کس وقت چھائے گا؟ وہ دھواں امام مہدی کے ظہور کے بعد چھائے گا. اس لیے کہ امام مہدی کا پہلے ظہور ہوگا، دنیا کے مختلف علاقوں کو فتح فرمائیں گے، اور بیت المقدس میں اپنا دارالخلافہ بنانے کے لیے کوشش کریں گے. لیکن بنے گا وہاں نہیں، دمشق میں بنے گا. بیت المقدس میں بنانے کی کوشش تو کریں گے، اور مدینہ سے ہجرت کر کے اپنے لشکر کے ساتھ شام کے علاقے میں آئیں گے امام مہدی، لیکن ان کا دارالخلافہ دجال کے قتل سے پہلے تک بیت المقدس میں نہیں بن پائے گا، دمشق میں رہے گا. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ان فسطاط المسلمین بین الملحمۃ بالغوطہ، کہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ملحمۃ الکبریٰ یعنی تیسری جنگ عظیم کے وقت غوطہ شہر میں ہوگا. علی جانبہا مدینۃ یقال لہا دمشق، اس کے کنارے پر ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو دمشق کہتے ہیں. خیر مدائن الشام، جو شام کے سارے شہروں میں سب سے بہترین شہر ہے. اور اسی دمشق سے جو امام مہدی کا لشکر ہیڈ کوارٹر ہوگا، حدیث میں فرمایا یخرج جیش من المدینۃ، یہاں مدینہ کا مطلب ہے مدینہ دمشق، کہ تیسری جنگ عظیم جب ہوگی تو دمشق سے ایک لشکر مسلمانوں کا نکلے گا. اب سوال ہوتا ہے کہ امام مہدی جیسی طاقتور ہستی اور دور اندیش آدمی، وہ بیت المقدس کو دارالخلافہ نہیں بنا پائیں گے کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے. اس لیے مجبوراً کس کو بنائیں گے؟ دمشق کو. جیسا کہ دمشق اس وقت کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں فتوحات کی شکل میں آ چکا ہے. یہ اسی کا پیش خیمہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے علاقے میں اسرائیل ہوگا، اور اسرائیل جب ختم ہوگا جب دجال ختم ہوگا. اور مکمل طور پر دجال کا قتل اسرائیل کے لود نام کی بستی میں ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ابھی کافی باقی ہے، ابھی دن بہت باقی ہے آزمائش، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے. آزمائش کا دور اور بڑھتا رہے گا. امام مہدی کے ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں ہوں گی. ابھی ہم کس فتنے میں ہیں؟ فتنۃ الدہیمہ کے اندر ہے، جو پوری دنیا پر چھا چکا ہے. اس کی نشانی ہم نے ذکر کی کس طرح اس وقت پائی جا رہی ہے. اس فتنۃ الدہیمہ کے اثر کو کم کرنے کے لیے امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی کے آنے سے پہلے دو نشانیاں بڑی ظاہر ہوگی. ایک تو دریائے فرات سے خزانہ نکلے گا سونے کا، اور اس پر ٹیکنیکل وار ہوگی، پوری دنیا کی کیمیکل وار ہوگی، ٹیکنیکل وار ہوگی، جنگ ہوگی. اور اس قدر شدید جنگ ہوگی کہ یہ جو بت دنیا پر مسلط ہے جمہوریت کی شکل میں، یہ تقریباً ٹوٹ جائے گا اس وار کے اندر. اور جب وہ بت ٹوٹے گا اور گرے گا تو دنیا بھر کے اہل اللہ کو سفر کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ پھر امام مہدی کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب تک باڑھ ختم نہیں ہوگی، یہ جو لگی ہوئی ہے ہر سرحد کے پاس، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مشرکین نے لگائی ہوئی ہے، اس وقت تک آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر سکتے.
تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک نشانی کیا؟ دریائے فرات سے خزانہ، اور اس پر اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 مر جائیں گے، یعنی فنا ہوگی. کیا ہوگی؟ فنا والی بات ہوگی، کثیر تعداد میں انسانیت مرے گی. ایک اور نشانی ہے جو امام مہدی کے پہلے ہوگی، وہ ہے قتل النفس الزکیہ، کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا. اور نفس زکیہ جب شہید ہوگا فَإِذَا قُتِلَ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ غَضِبَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، غصے میں آ جائیں گے وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے، اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں یعنی انسان. اب اس نشانی پر اگر تھوڑی دیر غور کرتے ہیں، حدیث میں فرمایا کہ نفس زکیہ کو شہید کیا جائے گا. نفس زکیہ کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے سفر کے درمیان جب سمندر سے نکلے اور اردن کی وادی میں چلنے لگے، تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو، معصوم کو پکڑا اور اس کی گردن الگ کر دی، گردن سے اس کو قتل کر دیا، گردن توڑ دی اس کی. تو حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، کیا آپ نے بغیر کسی وجہ کے ایک بچے کو، معصوم کو مار دیا؟ یہاں حضرت موسیٰ نے کیا لفظ ذکر کیا معصوم کے لیے؟ نفس زکیہ، پاکیزہ نفس، جس نے بلوغت کی سرحد بھی پار نہیں کی، اور جس نے کسی دوسرے کو قتل بھی نہیں کیا کہ اس کو ہم قتل کرتے جواب میں قصاص میں، تو پاکیزہ آدمی تھا، بچہ تھا. تو نفس زکیہ کا ایک مطلب تو یہ ہے، بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے مخصوص کوئی شخص ہوگا جو بہت پاکیزہ، نفیس، نیک، معصوم ہوگا، اس کو کوئی قتل کرے گا، اور اس قتل کی وجہ سے آسمان اور زمین والے غصے میں آ جائیں گے. لیکن دوسرے بعض محدثین کہتے ہیں، اور یہی بات قرینی قیاس لگتی ہے، درست لگتی ہے، کہ نفس زکیہ کا مطلب معصوموں کا قتل کیا جانا. معصوم بچوں کو لوگ قتل کریں گے، اس قتل کی وجہ سے زمین و آسمان والے ناراض ہو جائیں گے. تو کیا آج اہل غزہ کے جو معصوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یورپ کے عورتیں رو رہی ہیں، یورپ کے ایکٹرز رو رہے ہیں، یورپ کے حکمران استعفیٰ دے رہے ہیں، یورپ کے لوگ 3 دن کے احتجاج کر رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ نفس زکیہ کی شہادت کے بعد ناراضگی بالکل سب کے سامنے آ چکی ہے. یہودی، عیسائی، مشرکین، کفار اور ملحدین، سب کے سب معصوم اہل غزہ کے نفس زکیہ کی شہادت پر رو رہے ہیں اور غصہ ہو رہے ہیں. کس کے خلاف؟ ظالم اسرائیل کے خلاف. یہی نشانی ہے کہ ہم کس دور میں ہیں؟ امام مہدی کے ظہور کے زمانے کے اندر ہے. فتنۃ الدہیمہ بھی ہے، یہاں تک کہ 50,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں. کتنے؟ 50,000 سے زائد، اور سارے ملا کر تقریباً 1 لاکھ سے زائد، 1.5 لاکھ کے قریب. اور آپ تصاویر اگر دیکھیں گے تو آپ کو یعنی کھانا نوالا آپ کا اٹک جائے گا کہ وزنی پتھروں کے اندر معصوم بچے دبے ہوئے. اور گزشتہ پرسوں جب اس نے حملہ کیا اسرائیل نے، تو حاملہ عورت شہید ہو گئی اور پیٹ کے اندر معصوم بچہ بھی شہید ہو گیا، اور پورا گھرانہ شہید ہے اور ایک زخمی بچہ زندہ ہے. اور اس کی سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اس کو دواخانے تک لے کر جانے والا، اس کے درد کو دور کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج، کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ موت ہمیں اپنے جوتے کے تسمے کے سے قریب نظر آتی ہے، اتنے قریب ہماری موت ہے. اور رات میں جب حملہ ہوتا ہے تو ہم میدان میں آ جاتے ہیں، راستوں پر آ جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی پناہ ہماری
نہیں ہوتی ہے۔ ہم اگر لقمے کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو وہاں بھی ہم پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب نفس زکیہ ہے جن کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم تم سے اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گے۔ ہم لوگوں سے کہا، ہم لوگوں کے بارے میں کہا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ اتنے معصوم شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور تم حرکت نہیں کرتے، تو ہم تم سے اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گے۔ تو امام مہدی کی نشانی ہے اہل غزہ کے اندر کہ نفس زکیہ جا بجا شہید ہو رہے ہیں۔ تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے کتنی نشانی ہوگی؟ بہت ساری ہیں، لیکن یہاں ہم نے دو ذکر کی ہیں۔ ایک تو نہر فرات سے سونے کا خزانہ نکلنا، اور اس کے ذریعے یہ جو باطل کا نظام ہے، ان کا سسٹم ہے، یہ ٹوٹنا، اس کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے، اور یہ ان کے اپنے وار سے ٹوٹے گا، اپنے ہتھیاروں سے ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں نے تو آج تک کوئی ہتھیار اس قسم کا بنایا نہیں، نہ ہم بنانا جانتے ہیں۔ ہم نے 1400 سال دنیا پر حکومت کی، ہم نے تعلیمی ادارے بنائے، ہم نے علاج اور معالجے کے ادارے بنائے، ہم نے سائنس کے ادارے بنائے، جغرافیہ کے ادارے بنائے، ہم نے انسان کی صحت کے لیے نئے نئے راز ڈھونڈے، مختلف طرح انسانوں کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے غلاموں کو آزاد کروایا۔ یہ سب تو کیا ہم نے، لیکن نیوکلیئر بم یا نیوکلیئر ہتھیار مسلمانوں نے کبھی نہیں بنایا، اور 100 سال سے انہوں نے بنا بھی دیا، استعمال بھی کر لیا، اور 3 کروڑ انسانوں کو قتل بھی کیا، بھی مستقل کر رہے ہیں۔ تو مسلمان اس وقت فتنۃ الدوحیمہ کے اندر ہے، اور اس کے سامنے ایک روشنی ہے، ان مع العسر یسرا، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی طرز پر اس کے سامنے انشاءاللہ آنے والی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ایک قائم ہوئی مدینہ میں، ایک قائم ہوگی بیت المقدس میں۔ الفاظ بھی عجیب ہیں، عمران بیت المقدس خراب یثرب۔ یثرب میں کیا قائم ہوئی تھی؟ خلافت علی منہاج النبوہ، وہاں سے خلافت ساقط ہو گئی، عمران بیت المقدس۔ اب کہاں خلافت قائم ہوگی؟ بیت المقدس کے اندر۔ یہ دو ہی ہمارے خلافت کے مقامات ہیں جہاں خلافت کاملہ ہوگی، جیسے حضرت ابوبکر کی مدینہ میں تھی، ایسے ہی امام مہدی کی بیت المقدس میں ہونے والی ہے۔ اسی لیے 2 جگہ کا حدیث میں انتخاب ہے، عمران بیت المقدس خراب یثرب، و خراب یثرب خروج الملحمہ۔ اب بیت المقدس کی خلافت کے قائم ہونے کے لیے عالمی جنگوں کا ہونا ضروری، خروج الملحمہ، اور جب عالمی جنگیں ہوگی قسطنطنیہ دنیا کا فتح ہوگی، اور جب قسطنطنیہ دنیا فتح ہوگا دجال نکلے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ کتنے جامع ہیں۔ 1400 سال کے تاریخ کو حضرت نے 4 جملوں میں بند کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو مرحلہ ہمارے آزمائش کا ہے، اہل غزہ کا ہے، اہل شام کا ہے، یہ انشاءاللہ مستقبل میں ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے گا۔ ان کی قربانیوں کی برکت سے وہاں پر خلافت قائم ہونے والی ہے، اور اس خلافت کے قیام سے پہلے پہلے آزمائے تو وہ جا رہے ہیں، منصوری طائفہ منصورہ تو وہ ہے۔ ہم سب کے لیے، دور بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لیے نشانیوں پر غور کرنے کا موقع ہے۔ نشانیاں کیا؟ کہ ایک دھوئے کی نشانی ہوگی، وہ ہوگی امام مہدی کے ظہور کے بعد۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا تاکہ کچھ فتنہ کم ہو، کچھ ہلکا ہو، حالات آزمائش کم ہو جائے، اور امام مہدی کے ظہور سے بھی ایک طرح کی روشنی اور خوشی کی بات ہوگی۔ لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے بھی نفس زکیہ کا وہ تو پایا جا رہا ہے، نفس زکیہ کو شہید کیا جائے گا۔ اور ایک نشانی باقی ہے، وہ ہے دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلنا۔ جب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، اس پر جنگ ہوگی، اور یہ باطل کا سسٹم ٹوٹے گا، تو انشاءاللہ امام مہدی کے ظہور کا زمانہ بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اور اسلام کے غلبے کے لیے
سارے مسلمانوں کو اپنی جان مال عزت آبرو لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. اہل غزہ کی مدد فرمائیں، ان کے معصومین کی مدد فرمائیں، ان کے بچوں کی مدد فرمائیں، ان کی عورتوں کی مدد فرمائیں، ان کے بوڑھوں کی مدد فرمائیں، ان کی جوانوں کی مدد فرمائیں، ان کے مجاہدین کی مدد فرمائیں، بیت المقدس کی مدد فرمائیں، وہاں کے ذرے ذرے کی ہر چیز کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.